صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد، حاضر خدمت ہوں آپ کے پاس اس خاص اور مبارک مہینے ربیع الاول کے موقع پر. ہم چاہتے ہیں کہ آج سیرت نبوی پہ کچھ بات چیت کریں اور کچھ اپنے لیے کچھ راہیں تلاش کریں، کچھ اسباق ہیں جو سیکھیں، اور شاید ہم اس طریقے سے اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں. ہمارا موضوع ہے عشق رسول اور اس کے تقاضے. اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے. آج میرے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت موجود ہے، صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب. جب میں نے آپ کا تعارف دیکھا تو میں آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے افراد ہماری امت مسلمہ کے لیے نگینے ہیں، یہ ہمارا خزانہ ہے. صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب اسلامی تعلیمات، اسلامی علوم، فقہ، تاریخ، حدیث، قرآن کریم، اس میں مہارت رکھتے ہیں. آپ کی تعلیم کی تو میں کیا بات کروں، ایک لمبی لسٹ ہے جس کو اس وقت بتانے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ماسٹرز کیا عربک میں، آپ نے ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں، آپ نے درس نظامی بھی، اس سے بھی درس نظامی کیے، علوم سے بھی آپ نے استفادہ حاصل کیا، اور آپ مختلف سوشل میڈیا پہ بھی مختلف چینلز پہ ہمیں نظر آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ جیسے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے اور امت مسلمہ کے لیے نگینے ثابت ہوئے. آپ اپنے علم کی روشنی اور خوشبو معاشرے میں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تفسیر تو ہم آپ سے ہی جانیں گے. آپ تدریس اور تحقیقی کام سے بھی منسلک ہیں. آپ نے ایک ادارہ بھی بنایا، اور میں یہ چاہوں گی کہ اس ربیع الاول کے موقع پر ہم پہلے تو آپ سے، آپ کے الفاظ سے اور آپ ہی سے میں چاہوں گی کہ آپ ڈائریکٹلی آپ بتائیے کہ آپ جو یہ شعبوں سے منسلک ہیں، اس کی تفسیر آپ خود اپنے الفاظ میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اتنے اچھے الفاظ میں آپ نے ناظرین کو بتایا. میں اس قابل تو نہیں ہوں. اسلام کی خدمت اور پاکستان کی اور اس کے علاوہ انسانیت کی خدمت میں ہم جتنا بھی اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا علم اور پیسہ لگائیں وہ کم ہی ہے. بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں ہمیں مزید اخلاص اور تقوی عطا فرمائے. آمین. اور خود نمائی سے اور نمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آپ نے میرے بارے میں پوچھا تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ نے میرا تعارف کروا دیا. ادارہ فکر جدید ادارہ ہے لاہور میں، تو اس کے مختلف شعبے ہیں. ایک خاص جو شعبہ ہے وہ تصانیف کا ہے، تحقیقات کا. تو اس میں ہم بڑی بڑی شخصیات جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں بزرگ، ان کی کتب کو ہم ٹرانسلیٹ اردو میں، تاکہ جو ہمارا اردو دان طبقہ ہے وہ ان سے استفادہ کر سکے. علامہ شاطبی کی الموافقات ہے، جیسے علامہ زمخشری کی کشاف ہے،
امام غزالی کی المستصفیٰ من علم الاصول ہے، ماشاءاللہ، ایسی کتابیں ہم نے ٹرانسلیٹ کروائی ہیں جی جی اور باقاعدہ طور پر ان کو شائع بھی کروایا ہے۔ جی جی تفسیر کشاف کی 5 جلدیں ہو چکی، امام ذہبی کی بھی کتابیں جو حدیث پر ہیں وہ بھی، اور عبد الفتاح جو ہیں ابو غدا ان کی کتاب جو وضع حدیث پر ہے وہ بھی ہم نے اردو میں اس کو بھی کیا۔ اس کے علاوہ کچھ میرا لٹریچر ہے جو تحقیق سے متعلق بھی ہے، سماج سے متعلق بھی ہے۔ ایک کتاب استحسان جو لاء پر ہے، قانون پر، اچھا، وہ ابھی کچھ ماہ پہلے چھپ کر آئی ہے۔ تو ابھی جی قرآن اور بائبل پہ میں نے کام کیا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ ابھی بالکل تیار ہے کتاب، جی جی اس کو اب پریس میں جانا ہے۔ جی جی تو اس طرح کے کچھ کام بہرحال ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر ٹیچنگ بھی ہے، درس نظامی ہم نے، معاون درس نظامی، جو بچے درس نظامی پڑھتے ہیں ان کو ہم AI بھی ساتھ ساتھ، تاکہ وہ فری لانسنگ اور اپنا روزگار اس طریقے سے پیدا کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ اسی پہ ہی ڈیپینڈ کریں جو انہوں نے پڑھا ہو۔ جی تو اس طرح مختلف ایکٹیویٹیز، محاضرات کا سلسلہ بھی ہے جس میں مختلف اسکالرز کو، علماء کو پاکستان سے، بیرون پاکستان سے ہم دعوت دیتے ہیں، جی جی تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو وہاں پر لیکچر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایکٹیویٹیز وہاں پر الحمدللہ ہماری جاری رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو درس نظامی کا آپ نے فرمایا کہ معاون درس نظامی، اس میں AI بھی ظاہر ہے آپ ساتھ ساتھ اس کی تربیت دے رہے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ میرے علم کے لیے، میری دلچسپی کے لیے اور ہمارے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہیے تھوڑی سی۔ جب وہ یہ ہے کہ معاون کا لفظ ہم نے اس لیے اس کے ساتھ لگایا ہے جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طلباء کے جو درس نظامی پڑھتے ہیں مدارس میں، تو ان کو کسی طریقے سے اور کسی انداز میں ہم ان کو ہیلپ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں تو ان کو ایک تو قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، پھر اصول تفسیر، پھر جدید عربی، پھر قدیم عربی، پھر اس کے ساتھ یہ ہم نے شروع کیا۔ اور یہ جو جتنے لیکچرز وغیرہ ہیں تو اس میں بھی طلباء بیٹھتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ صرف نصاب جو ہے وہ نہیں بناتا انسان کو، آپ کے ادارے کا جو ماحول ہے در حقیقت وہ تربیت کرتا ہے کہ آپ کیسا ماحول بچوں کو مہیا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا نام معاون اس لیے ہم نے رکھا کہ یعنی یہ کوئی پیرالل کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جی جی جی، یہ جو جامعات کے اسٹوڈنٹس ہیں وہی ہمارے پاس آتے ہیں، بالکل ہم ان کو مزید پالش کرتے ہیں، مزید ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں، سماج میں زیادہ ایکٹیو رول اپنا ادا کر سکیں۔ گویا کہ یہ ایسی بات ہو گئی جیسے ہیرے کو تراشنے کی بات ہوتی ہے، اور ہیرے کو تراش کون سکتا ہے؟ وہ ایک جوہری تراش سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے لفظ بولا نا تراشنے والی بات، اصل میں یہی بات ہے کہ میں خود ٹیلنٹ ہنٹ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ بچہ کام کا ہے، محنتی ہے، شوق رکھتا ہے، ذہین ہے، تو اس کو کوئی راستہ دکھایا جائے بجائے اس کے کہ یہ ضائع ہو ہمارے معاشرے میں۔ آتے ہیں ہم اب ربیع الاول کے اوپر، اور اسی حوالے سے ہم یہ سب بیٹھے ہیں بات کرنے، اور ظاہر ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک سیرت کے ایک طالب علم ہو، یا ہم سیرت کو آگے جب پہنچا رہے ہوں، چاہے ہم مدرس ہوں، مدرسہ ہوں، جس بھی حیثیت سے ہوں، تو ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یا اس کی روحانی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کو مختصراً اس کے بارے میں، کیونکہ اس وقت جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں، سوسائٹی پہ نظر ڈالتے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ نظر آتے ہیں، پریکٹسز نظر آتی ہیں، تو لیکن آپ اگر کوئی آپ سے طالب علم یہ سوال کرے میرا جیسا کوئی، تو آپ یا کوئی بھی سننے والوں کو آپ کیا بتائیں گے تاریخی اہمیت اور روحانیت، کیونکہ صحیح پکچر اسلام ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات اقدس، یہ منسوب آپ ہی سے ہے ربیع الاول۔ جی، اس لیے کہ یعنی ربیع الاول کو آپ بہار کا مہینہ ہم کہتے ہیں، جی جی، تو اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی ذات اقدس سے جو ہمارا تعلق ہے، یعنی محبت کا اور آپ سے اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا، قرآن مجید سے اگر استفادہ کیا جائے اور آپ کے بارے میں پوچھا جائے تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
بالکل. کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اچھا، اسی طرح سورۃ التوبہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا، اور وہاں پر اللہ رسول کی محبت اور جہاد، ان 3 چیزوں کو بیان کیا سورۃ توبہ میں، اور ایک ایک رشتے کو گنوا کر بتا دیا، آبا، ابنا، ازواج، عشیرہ، اموال، تجارت، ہر چیز کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر اللہ رسول کی محبت سے ان کی محبت بڑھ جائے تو پھر، اور جہاد کی محبت سے، تو پھر تم انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ، کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو. اللہ کا فیصلہ. تو یہ جو چیز ہے، در حقیقت قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ نہیں کہ بھئی آپ کا ایک لسانی تعلق صرف یہ ہو کہ آپ ان کا ذکر کرتے رہیں، اور جب عمل کی طرف دیکھا جائے تو اس عمل میں آپ کی سیرت کے کوئی جھلک یا سنت کی نظر نہ آئے، یہ نہیں ہے. اصل قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ محبت کا ثبوت وہ آپ کی اطاعت اور اتباع ہے بنیادی طور پر. تو یہ مسلمانوں کو بھی اسی چیز کو ہی تھامنا اور اسی چیز کو پکڑنا چاہیے. آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا، ہمارا جو ماحول ہے وہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہم صرف لفظی محبت کا ایک اظہار ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگیوں میں جھانکا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں کوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک وہ نظر نہیں آتی. تو لہٰذا وہ جو ایک تعلق جذباتی ہم نے قائم کر لیا، تو اس جذباتی تعلق کی بنیاد پر صرف یہ ہے کہ وہ یا تو تقریریں ہیں یا خطابات ہیں یا ایک کھوکھلے نعرے ہیں کہ جو ہم بلند کرتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے. رسول اللہ سے سب سے بڑی محبت کا ثبوت صحابہ کا ہے، ان کا کردار کہ انہوں نے رسول اللہ سے کیسے محبت کی تھی. تو ہمیں بھی اسی انداز سے ہی محبت، کیونکہ کامیابی اور کامرانی اسی محبت میں ہی ہے جو صحابہ نے کر کے ہمیں دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے بہت درست فرمایا، بہت اچھے طریقے سے مختصراً لیکن جامع طریقے سے آپ نے بتایا کہ دیکھیں اصل میں صرف لفظی لسانی محبت نہیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم پیروی کرنے والے ہوں. تو اللہ کرے کہ واقعی ہم ایسے ہی ہوں اور سیرت کا مطالعہ بھی کرنے والے ہوں. جب میں بھی میرے بچپن میں مختلف طرح کے ماحول ملے، مختلف قسم کی محفلوں میں جانا ہوا، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی معجزات، اور اس کے بعد بھی ان کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے کیسے غزوات کے موقع پر اور جو معجزات ہوئے، تو اس سے تو مفر نہیں ہے، نہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں. لیکن میں یہی ہمارے سننے والوں کا بھی اور یعنی اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ جب ہم ان واقعات کو پڑھ کر سر دھنتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، تو ان واقعات کو سن تو ہم لیتے ہیں اور ہم مطلب یہ کہ اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، یا شاید یہ مناسب لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. تو وہی بات ہے کہ پھر ہم اطاعت کی طرف آئے نا، یعنی وہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن وہ بات پھر وہیں تک ہی محدود رہ جاتی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے نا. جی مثلاً آپ جلسے کریں، آپ جلوس نکالیں، سارا کچھ، لیکن نماز چھوٹ جائے آپ کی، جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اس دین میں اگر ہم دیکھیں تو سر فہرست ہمیں عبادات یہ بنیاد میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ایک طرف محبت کی بات ہو تو دوسری طرف اگر نمازیں رہ جائیں، یا تجارت اور کاروبار ہو تو اس میں دیانت نہ رہے، تو یہ کس طرح کی پھر محبت ہوگی؟ تو سوال تو پھر ضرور اٹھتا ہے اس پر. یعنی مثال کے طور پر ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنی ماں سے بڑی محبت ہے یا اپنے باپ سے، لیکن ماں باپ کی ایک بات بھی نہ مانیں ہم، تو لیکن یہ کہ محبت کا کہیں گے جی ہمیں بڑی محبت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس محبت پہ بھی غور کرنا چاہیے نا مسلمانوں کو، کہ رسول اللہ جو دین لے کر آئے اس دین پہ عمل ہم نے کتنا کیا. یہ اصل بنیاد ہے. بالکل صحیح. ہمارا آغاز بڑے اچھے طریقے سے ہوا ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے پریکٹیکل ہوں. تھیوری ایک چیز ہو، پریکٹیکل. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بہتر کرے. تو دراصل عشق رسول کی طرف اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی طرف میں جانا چاہ رہی ہوں بنیادی طور پر اور انیشلی، کہ عشق رسول
درقت آپ نے روشنی ڈالی، اچھا آپ نے سمجھایا کہ لاجیکلی بالکل صحیح. تھوڑا سا میں اور چاہوں گی کہ تاکہ لوگوں کے اذہان کے اندر یہ کانسیپٹ مسلسل، جو صحابہ کی بھی آپ نے مثال دی کہ رول ماڈل تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر صحابہ کی جو انہوں نے جماعت تیار کی اور جو ان کا طرز عمل تھا کہ ہمیں پھر جب ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنے سارے واقعات پتہ چلتے ہیں. سورہ نور جب آئی، سورہ احزاب آئی، اور بے شمار مواقع پر. تو پھر تقاضے کیا بنے؟ ہم اپنے کردار کی تشکیل کیسے دیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ واقعی یہ ماڈل ہمیں اس میں ایک بڑی زبردست جھلک نظر آتی ہے، یہ شخص کوئی ایسا ہے جو کہ ہمیں بڑا اچھا اس کے اندر اس کا کردار نظر آتا ہے کہ وہ واقعی میں لوگ بھی اس کی گواہی دے رہے ہوں. مطلب میں مزید چاہ رہی ہوں کہ اس بات کو ہم ذرا اور انفولڈ کریں نا، ہم کیسے، یعنی کہ ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم 100%، 50% بھی ججمنٹل نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے فیصلے کہ اللہ نے کس کو کیا انعام دینا ہے، اور ہم چھاپ بھی نہیں سکتے. تو پھر آپ مزید اس بات کو انفولڈ کریں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ہم کہاں سے سٹارٹ لیں. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بنیاد، جی، ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی سیرت سے ہمیں واقف نہیں کرایا جاتا، بہت کم ہمارے. اب آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ماڈل کیا، آئیڈیل کیا ہمارے بن گئے ہیں، اب ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے، ہماری خواتین کے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، جیسے وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا کہ اگر کوئی کسی اگر کوئی منصف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ منصف کیسا ہوتا ہے، تو وہ پھر مسجد نبی میں بیٹھ کر انصاف کرنے والے اس جج کو اور اس منصف کو دیکھے. اگر کوئی خاوند ہے، شوہر ہے، تو وہ عائشہ اور حفصہ اور خدیجہ کے خاوند کے کردار کو دیکھے. اگر کوئی باپ ہے تو وہ فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم اور رقیہ کے باپ کے کردار کو دیکھے. اگر کوئی دوست ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دوست کے کردار کو دیکھے. تو اگر وہ مخالف ہے یا دشمن ہے تو وہ فتح مکہ پہ معاف کر دینے والے کے فاتح کے کردار کو دیکھے. تو سید سلیمان ندوی نے ایک ایک چیز کو رسول اللہ کی سیرت سے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو نا، وہ کسی نہ کسی رول میں رہ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کردار کو وہ نبھا رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم چھوٹے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کے لیے بھی ہے، یعنی اس پر بھی ہمارے علماء نے، سیرت نگاروں نے بڑا کام کر رکھا ہے کہ رسول اللہ کا بچپن کیسا تھا. اچھا، پھر نوجوانی. اب نوجوانی کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ مکہ میں تھے، حلف الفضول جیسا معاہدہ آپ نے کیا، اور آپ نے مدینہ میں جب آپ ہجرت فرما کر بھی چلے گئے تو آپ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی ایسے معاہدے کے لیے، حلف الفضول کے لیے بلایا جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اچھا، وہ حلف الفضول تھا کیا؟ وہ ایک سماجی تنظیم تھی کہ جس میں نوجوان شامل تھے، اور جو باہر سے کوئی آتا تھا مکہ میں تو وہاں کے رہنے والے جیسے ابو جہل وغیرہ تھے تو وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، کیونکہ وہ اجنبی لوگ ہوتے تھے، فارنر ہوتے تھے، ایک لحاظ سے خارجی ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ وہ بددیانتی سے پیش آنا، جیسے ابو جہل نے ایک شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو یہ جو تنظیم بنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنظیم کے ممبر تھے. تو یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. یہ ایک نوجوانی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا اور حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو رسول اللہ کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 24-25 سال عمر تھی. کتابوں میں بیان ہوتا ہے. اور پھر جب آپ سب سے پہلے مسجد حرام میں جب داخل ہوئے تو سارے کفار خوش ہو گئے کہ یہ دیکھو، یہ صادق اور امین آ گیا، یعنی یہ کم عمری ہے آپ کی. تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی کے مراحل کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، جو ان میرڈ ہیں، جو کسی جگہ جاب کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کسی کو کوئی اور ذمہ داری معاشرے کی طرف سے دی جاتی ہے،
تو رسول اللہ کی سیرت تو ہر پہلو سے اس کی رہنمائی کر رہی ہے. جی یعنی اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کا انسان بنا سکتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایسا کردار ہمارا ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں اس پر ہم 101% اس پر ہم اعتبار اور اعتماد کر سکتے ہیں. ہمیں تو بچپن سے ہی نا سیرت کا مطالعہ ہمارے کریکلمس میں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں ہو شامل ہو اور بچپن سے ہی وہ محبت جو ہے وہ ڈالی جائے دلوں کے اندر. اور اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھے ایسے ایسے وہ ظاہر ہے کہ اتنا سیرت پہ کام ہوا ہے عمر کے اور تجربے کے لحاظ سے مزید اپنی نالج کو اپ گریڈ کرتے رہیں سیرت کے حوالے سے ہی سیرت النبی کے حوالے سے ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کمی نظر آتی ہے. اب اس میں ہمیشہ ہی جہاں پہ بھی مسئلے مسائل کی بات ہوتی ہے میں کبھی بھی حکومتوں کا نہیں حکومت کی ذمہ داری تو ہے لیکن وہ اسی صورت میں جب اسلامک اسٹیٹ کا قیام تو حکومت تو چلیں وہ تو ایک بات ہو گئی وہ جو اللہ کا بھی حکم ہے لیکن اصل میں یہ کہ انفرادی طور پہ جو افراد کام کر رہے ہیں آپ جیسے افراد ہیں مختلف جماعتیں جو دینی جماعتیں جو یہ کام کر رہی ہیں تو وہ سب مل ملا کر پھر ایسا کوئی ہمیں کوئی پرسنٹیج نظر آئے نا کہ ہمارے اپنے بچے میرے بچوں کے بچے جنہوں نے ابھی بولنا سیکھا ہی ہے کیا ہم نے تعارف کرایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے. میں ایسے بہت سارے آئیڈیل کچھ فیملیز کو بھی جانتی ہوں کہ جن کا ایسا بچہ تھا جو کہ ڈیف اینڈ ڈمب پیدا ہوا میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں ڈفرینٹلی ایبلڈ اور انہوں نے اسی موقع پر اس بچے کو جب کہ وہ اشاروں کی زبان سے بات کرتا تھا رسول اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اشاروں کی زبان سے سمجھا دیا. آج وہ جو ہے میں نام بھی بلکہ لے لیتی ہوں ویس مراد یہ وہ ہیں جو کہ ویسٹ میں یو کے میں برٹن میں دنیا بھر میں یہ وہ فرد ہے جس نے ابھی نہ اس کو بولنا آتا تھا نہ سننا آتا تھا یہ وہ عظیم مائیں تھی. امانت بھائی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے ایسے افراد تیار کیے کہ جو سائن لینگویج میں انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور وہ کافی آگے بڑھ گئے اس میں اور انہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا کہ میں نے حق کی شہادت دینی ہے. تو دیکھیں یہ تو ایسی مائیں بھی تو تیار ہوں تو ہم کیسے ایک نوجوان کو کیسے ہم والدین کو اس بات کی طرف مائل کریں ترغیب دیں ان کو یہ علم ہم دے سکیں ان کو یہ انسپائر کر سکیں کہ یہ ہیں وہ ماڈلز جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہم تو سیلیبریٹیز ایکٹرز ایکٹریسز اور مزید پولیٹیشنز ان کو ایڈیلائز کرتے ہیں. ہمارے تو یہ رول ماڈل تھا اور کیسے ہم تھیوری اینڈ پریکٹیکل وائز ان کو انسپائر کریں کہ جب نالج ہوگی جبھی تو پھر ہم اس طرف آئیں گے. اس کی بہت کمی ہے نا. دیکھیے پہلی جو بات ہے انسانی ذہن ہے نا جی وہ اپنے مفاد سے بات کو سمجھتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی مثال کے طور پر اگر والدین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہو رہی ہے یا دین سے دور ہو رہی ہے جی یا وہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے انداز میں کریں کہ جو اخلاق میں انسانیت میں اور دین میں وہ ایک صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں ان کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ سفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. آپ جو فرما رہی ہیں کہ بھی کس طرح والدین کو راغب کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت والدین جس مشکل میں ہیں اور گزر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس بھی اس طرح کے بہت سے کیسز اور والدین اور حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے خاندانوں کی مائیں اور جو باپ ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں اور اس حد تک مسائل ہیں کہ ان کو جو حرام اشیاء ہیں چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا وہ بھی ان کے لیے معمول کی ایک چیز ہوتی ہے. اب وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ ان کے لیے بڑی
پریشان کن صورتحال ہوتی جی ہے کہ جی اس میں جی سے جی یہ کہاں سے نکلیں. تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ ان کو خود سمجھا دیتا ہے، اس حالت اور اس فیصلے تک لاتا ہے کہ بھئی آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور یہ جو مسائل آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. تو ایک تو میں جب دیکھتا ہوں مجھے ایک تو یہ چیز نظر آتی. دوسرا جو مسئلہ ہمارے ہاں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دین جو پیش کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی تربیت کی اس حوالے سے ضرورت ہے کہ وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر لوگوں کی تربیت کریں. جی اچھا، میں الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں اخلاق پر احادیث موجود ہیں، روایات ہیں. میں جب وہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جس انداز سے ہم سیرت لوگوں کو پڑھاتے ہیں یا حدیث ہم پڑھاتے ہیں اس میں بھی کچھ تعلق جو ہے وہ نہیں قائم ہو پاتا. یعنی مثال کے طور پر ہم جن حالات میں اور جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں جی تو اس میں ہم کس طرح لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں. لیکن سیرت میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے ان معاملات پر ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں. لیکن یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے نا کہ آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اپنے حالات سے واقف ہوتا ہے، اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے. جی جی تو اب ہمیں اس طرح کے مبلغ اور اس طرح کے داعی ان کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ جو اپنے زمانے سے واقف ہوں، اپنے حالات سے واقف ہوں، پھر اس کے مطابق نوجوانوں کی تربیت کریں اور جی اسلام ان کو بتائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا خلا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی ہمارے ہاں نظر آتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں تو اگر ان کو اس طریقے سے اکوپڈ کیا جائے جدید نفسیات سے، جدید سیرت سے اور جدید علوم سے، خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں اپنے مدارس کی، جی تو جی میرا خیال ہے کہ پھر اس سے کچھ نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ پھر یہ دوری آپ کو نظر آئے گی. یعنی اس طرف اگر آپ دیکھیں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نعوذ باللہ الحاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف وہ بالکل جا رہی ہے. اور وہ بڑے اچھے خاندانوں کے بچے جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اس طرف جاتا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کو اسلام پیش کرنا ہے. جیسے ابھی ہم سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے وقت میں جتنے چیلنجز تھے، نظریات تھے، جتنے مسائل تھے ان پر بہت اچھے طریقے سے گفتگو کی. یعنی وہ زمانہ سوشلزم کا تھا، کمیونزم کا اگر تھا تو انہوں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی، جی اور اسلام کا جو تصور ہے معیشت کا اس کو انہوں نے بیان کیا. اسی طرح سیاست کے حوالے سے، اسی طرح دیگر. اب ہمیں بھی اصل اپنے زمانے اور حالات کے ساتھ ہی نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی. ایسا لٹریچر مارکیٹ میں لانا ہوگا کہ جو آج کے تصورات اور نظریات جو مغرب سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے نوجوانوں کو سمجھانا ہوگا کہ کہاں پر یہ غلط ہے اور کہاں پر ہم اسلام کو چھوڑیں اور کہاں پہ ہم اسلام کو اختیار کریں گے. تو یہ اتنا بڑا کام ہے جو ماشاءاللہ آپ تو کر ہی رہی ہیں، آپ کا ادارہ بھی کر ہی رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر اس کام کو ہونا چاہیے، اور خاص طور پر رسول اللہ کی سیرت کو. یعنی اب آپ دیکھیے کہ سیرت میں جب ہم پڑھتے ہیں آپ کے پاس نوجوان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ والدین تمہارے حیات ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدین زندہ ہیں. تو فرمایا کہ ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی والدین کی خدمت کرو. ایک حدیث میں والدہ کا ذکر آتا ہے، جی ہاں ایک حدیث میں خالہ کا بھی ذکر آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تربیت کا کتنا خوبصورت انداز ہے. یعنی جہاد کتنی بڑی عبادت اور فضیلت کی بات ہے، لیکن چونکہ مقصود نوجوان کی تربیت تھا اور اس کو یہ بتانا تھا کہ جو پریورٹیز ہیں، جسے ڈاکٹر یوسف القرداوی نے بھی اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ مذہبی ترجیحات، یہ نوجوانوں کو اس کی تربیت دی جائے کہ پہلے کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. کاروبار ہے، تجارت ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ پریورٹیز اور ترجیحات ان کو بھی طے کرنا چاہیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. ترجیحات ہماری آج کل کے دور میں تو مٹیریلزم کی طرف ہم اتنا زیادہ ہو چکے ہیں، اسپریچوالٹی سے، دین سے، اسلام سے
اس کی نالج، سیرت کا جو علم ہے اس کی نالج، قرآن کی تفسیر، اس سے اگر جڑیں تو پھر ہم اللہ سے زیادہ تعلق مضبوط ہمارا ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تعلق اسی صورت پہ ظاہر ہے کہ مضبوط ہوگا۔ اب کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، کتابیں پڑھ لے اور پھر وہ پریکٹس نہ کرے اور کچھ سیکھے ہی نہیں، کوئی ٹریننگ ہی نہیں لے، کیا کتابیں کام دیں گی؟ مولانا مودودی نے جو خود بات میں بھی لکھا ہے کہ الفاظ تھوڑے سے شاید فرق ہو جائیں کہ دوائی آپ کے پاس ہے اور دوائی دوائی آپ کہتے رہیں، اور دوائی کو آپ لیں نہ، استعمال نہ کریں تو کیا آپ کا مرض درست ہو جائے گا؟ یا صرف ڈاکٹر کا نسخہ ہی پڑھتے رہیں بیٹھ کے؟ نسخہ پڑھتے رہیں جو انہوں نے لکھا ہے، یا آپ کو پیاس لگی اور آپ یہی کہتے رہیں اگر مجھے پیاس لگی اور میں یہی پانی پانی سارا دن کہتی رہوں تو کیا پانی مجھے مل جائے گا؟ تو اب مثالیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہمیں بھی ایک اچھے کردار کا مالک بنائے اور ماڈلز بنائے، اور ایسے ہمیں نوجوانوں میں بھی ایسے ماڈلز نظر آئیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے شفاعت رسول کا اصل حقدار کون ہوگا؟ شفاعت رسول جی، قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جی اور صحیح احادیث کی روشنی میں، جی شفاعت کا تو بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے کہ جس نے زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے، رسول اللہ کی سیرت اور احکام کے مطابق گزاری ہے، لیکن بحیثیت انسان واضح بات ہے کہ کہیں پر کوئی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، ضعف ہو جاتا ہے، کہیں پر انسان سستی کر بیٹھتا ہے، کہیں پر انسان رہ جاتا ہے ادائیگی میں۔ تو یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے، یہ ایک کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ رکھا گیا۔ یعنی یہاں بالکل ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں شفاعت کا جو تصور ہے وہ بالکل ایسے سمجھ لیا گیا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام اپنا کروسیفائی کر دیے گئے تو اس کے بعد اب مسیحیت جو ہے وہ بخشے گئے سب کے سب۔ تو اسلام میں شفاعت کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے، یعنی یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پھر اس سے کبھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، آخر انسان ہے، ہو جاتی ہے، تو لیکن اس کے لیے یہ شفاعت کا تصور ہے۔ باقی وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں، اور جنہوں نے سرکشی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ شفاعت کا تصور ان کے لیے ہرگز نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں وہ 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے تو اس کو تھوڑے سے اور نمبر دے کر وہ دے کر اس کو کیا جاتا ہے، یعنی لیکن بنیاد جس کے پاس ہوگی اسی کے لیے شفاعت ہوگی۔ یعنی بنیاد سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایمان ہے، اسلام ہے، اور جو فرائض ہیں، احکام ہیں، اس کا وہ پیروکار تھا، پھر اس میں کوئی غلطی کوئی ہو جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ شفاعت کا۔ اگر شفاعت کو تھوڑا سا ہم بخاری میں بھی اس کو بیان کیا گیا، دیگر صحیح احادیث میں، وہ یہ ہے کہ جیسے دعا کا ایک تصور ہے، جی ہاں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ آپ سے کہے گا کہ اشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں، یعنی آپ جس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو لہٰذا شفاعت کے تصور کو بڑے بیلنس طریقے سے، اعتدال اور توازن کے ساتھ اس پر بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے۔ خام خواہ کی امیدیں لوگوں کی وابستہ کرنا یا اس کے بارے میں ایسی احادیث کے جو موضوع ہیں، خاص طور پر موضوع اور من گھڑت حدیثیں، وہ زیادہ ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے۔ اگر صحیح احادیث کو مد نظر رکھیں تو اس میں اتنا تصور شفاعت کا بیان ہوتا ہے کہ جو گناہ گار ہے لیکن اس کی توجہ نیکی پر رہی، احکام پر رہی، فرائض پر رہی، لیکن بحیثیت انسان کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو رسول اللہ کا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے شفاعت کا، احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت جو ہے انسانیت وہ آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، اسی طرح تمام پیغمبروں سے ہوتے ہوئے آخر کار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آئے گی، انسانیت آئے گی، تو پھر آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی گزارش کریں گے۔
بالکل مجھے بھی وہ اپنی بچپن کی مثال یاد آ رہی تھی جو آپ نے بھی بتایا کہ اس وقت تو 33% کا تھا کانسیپٹ، اب بھی شاید چلیں 50% بھی ہو جائے، لیکن ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے پوری تیاری کی، ایگزام بھی اس نے دیا، محنت سے تیاری کی، اور اس کے بعد اگر چند مارکس رہ گئے پاسنگ میں تو جس کو گریس مارکس ملے گا تو گریس مارکس تو ملیں گے، لیکن ایک ایسا جیسے آپ نے فرمایا یہ سرکش ہے باغی ہے تو پھر وہ تو پھر کیس دوسرا ہو جائے گا نا. بالکل صورت مختلف. جی میں یہ چاہوں گی کہ تاکہ ذہنوں سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی دور ہوں اور وضاحت ہو، میں یہ چاہ رہی تھی آپ ماشاء اللہ پر اسکالر ہیں، تدریس تحقیق سے بھی وابستہ ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا، تو سننے والوں کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں یہ تو حدیث ہے نا کہ جس نے ظاہر میں مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ صدق کے دل سے پڑھ لیا تو وہ جو ہے وہ جنت پہ چلا جائے گا. اور ایسی بے شمار روایات. میں آپ کی علم کی وساطت سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ایسی حدیث کوئی صحیح ستہ یا بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، اور پھر بہت ساری پہ روایات اس حدیث کے حوالے سے بھی آتی ہیں، بہتر الفاظ میں بہتر طریقے سے بتائیں گے کہ پھر کہا گیا کہ اس کا بار بار ذکر نہ کیا جائے کہ لوگ پھر عمل کی راہ ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کو. اچھا یہ مالک بھائی یہ اتنا زیادہ یہ رائج ہے یہ والا جو ماڈل ہے، اور اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ یقین کیے بیٹھے ہیں اور شاید ہم اسی بھروسے پر ہیں. اور میں کہنا تو نہیں چاہوں گی لیکن قرآن میں جو ہمیں وہ یہود کی مثال اور آیات نظر آتی ہے کہ جب وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھو بھی لیا تو وہ گنتی کے ایام معدودات چند دن ہو گئے لا تمسنا النار. تو یہ میں جب ریلیٹ کرتی ہوں دونوں چیزیں تو مجھے مطلب کچھ معاملہ ایسا بے فکری کا اور نظر آتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فاضل بھی ہے. آپ وضاحت فرمائیے گا حدیث کے حوالے سے جس نے ایک دفعہ سے کہتا. جی یہ حدیث تو صحیح ہے، جی بالکل من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جی جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں جی بالکل داخل ہوا. جی لیکن ہمارے استاد اس بات کو اس طرح ہمیں مثال سے سمجھایا کرتے تھے جی کہ جیسے کہتے تھے کہ بھئی آپ کو کھانسی ہے مثال کے طور پر، تو ڈاکٹر آپ کو سیرپ دیتا ہے، تو وہ سیرپ دے کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ پئیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جی 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 تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیرپ بھی پئیں ساتھ بد پرہیزی بھی کریں. جی جی تو یہ ہمارے استاد جب ہم دورہ حدیث اور بہت یہ اچھا. تو وہ ان احادیث پر جہاں سے ایک غلط مفہوم لوگ پیدا کر لیتے ہیں جی جی تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ آپ سیرپ پئیں، مطلب یہ کہ بد پرہیزی بھی وہ بھی نہیں کرنی آپ نے. یہ نہیں ہے آپ آئس کریم کھاتے رہیں، کھٹی چیزیں کھاتے رہیں بالکل اور پھر آپ کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا سیرپ پئیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں تو نہیں ٹھیک ہوا. تو یہی معاملہ ان احادیث کا بھی. دیکھیے آپ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی بات ہے؟ جی 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 یعنی آپ ایک خدا کو اس ماحول میں آپ دیکھیے نا، عرب کے ماحول میں جہاں پر 360 بت کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنے گھروں کو بتوں سے اپنا ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پر. کوئی رزق کا بت ہے، کوئی اولاد دینے کا بت ہے، کوئی بارش برسانے کا بت ہے، کوئی کچھ کرنے والا بت ہے. اتنی ان کے ساتھ وابستگی ہے بتوں کے ساتھ. اب جب وہ اس ماحول کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانیں گے تو وہ تو جنت کے خود حقدار بن گئے نا. یعنی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنے معاشرے اور سماج میں ایک بدعت اور ایک کفر اور ایک شرک ہو اور اس کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں اور ٹھکرا کر پھر آپ خدا کی طرف آتے ہیں. تو جو شخص اس طریقے سے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ تو جنت کا ہی حقدار بنے گا. یہ کوئی معمولی بات. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام ہو جی 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 خلاف اسلام ہو تو کتنے لوگ اٹھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کوئی مالی مفاد، کوئی سیاسی مفاد، فلاں مفاد، پھر چپ کر جائیں، بولیں نہ بولیں، کیا کریں. یہ حالت انسان کی ہوتی ہے. اب مکہ میں یا عرب کی سرزمین پر اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا، میرا صرف ایک ہی رب ہے، تو وہ اتنا بڑا اعلان کرے گا
تو وہ تو جنت کا حقدار بنے گا. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ مثال بہت اچھی ہے کہ بھی اگر ڈاکٹر آپ کو سیرپ دیتا ہے تو مطلب یہ کہ بد پرہیزی سے آپ نے رکنا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا کافی پھر نہیں ہو جاتا، بلکہ لا الہ الا اللہ رب کو ماننا ہے تو پھر رب کی بھی وہ بھی آگے ہم نے اس کو ماننا ہے. تو یہ تب بات جا کر پوری ہوگی. اچھا، اب اس سے آگے جو آپ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے. اب ایک مقام سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں، تو فرمایا قل فلم یعذبکم، کہ پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے. ان سے ذرا اے نبی آپ پوچھئے تو اللہ تمہیں پھر عذاب کیوں دیتا ہے. تو واضح بات ہے کہ خدا کا جو معیار ہے، جو کرائیٹیریا ہے، وہ یہی ہے کہ جو اس نے دین بھیجا ہے اس دین پہ عمل کرنا. بالکل صحیح. تو اس عمل کے ذریعے سے ہی یحببکم اللہ کا معاملہ ہوگا. اللہ تم سے محبت کرے گا، تبھی کرے گا کہ جب تم اس کے دین پر عمل کرو گے، اس کے دین کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے اس پر چلو گے تو رب کے محبوب بن جاؤ گے. تو یہ جو صرف اس نسبت اور تعلق میں سمجھ لینا کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے یا آپ کی ہم امت بن گئے، تو یہ باتیں تو پہلے لوگ بھی کرتے تھے. لیکن یہود کی صدیوں کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے جو قرآن بیان کر رہا ہے. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع دیکھیے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم پلٹے تو ہم بھی پلٹے. مطلب یہ ہے کہ تم اچھے بن گئے، تم نے ہمارے دین کے مطابق زندگی گزاری تو ہم نے بھی تمہیں اس کا صلہ اچھا دیا. لیکن جب تم نافرمان ہوئے تو ہم نے تمہیں اس کی سزا دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس معیار کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو خوش فہمیاں ہم مسلمان پالتے رہتے ہیں نا، اور ہم نے چھوٹے چھوٹے عمل کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ ہم ایسا کریں گے تو جنت میں درخت لگ جائیں گے، ان میں سے اکثر احادیث تو ویسے بھی یعنی کمزور ہوتی ہیں. لیکن جو آپ نے جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت کی کہ بات کافی واضح ہو گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا اس وقت جو نصاب تعلیم جو حکومت کی طرف سے آتا ہے، ویسے تو بہت سارے نصاب چل رہے ہیں، تو اس کا میں نے بھی کچھ تھوڑا سا انالیسس کیا، تو اسلامیات کی بکس وغیرہ میرے خیال میں مناسب ہے. اور لیکن آپ اپنا خیال بتائیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ سیرت کا مزید یعنی اور زیادہ مطالعہ اور پھر ہر کلاس کے ساتھ وہ ایلیویٹ ہوتا جائے، کچھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کریں ہم، کیسے ریکمنڈیشن سفارشات کیسے اس کو اپگریڈ کیا جائے تاکہ بنیاد ہی جو ہے نا وہ پختہ ہوتی جائے. کسی بھی عمارت کی بنیاد جو بڑھتی ہے، اصل تو فاؤنڈیشن ہی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے اس بچے کا بھی ذکر کیا جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے اور اس کو کیسے اس کی ماں نے تربیت کی، تو یہ بات یہ تھوڑا سا بتائیے کیسے کریں. اچھا، اس پہ کچھ دن پہلے میں علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی یہی چند باتیں میں نے بیان کی تھی. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی جو عمر ہے اس کو پیش نظر رکھ کر آپ لٹریچر تیار کریں. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاقی تعلیم کو بیان کیا. میں جب بھی نوجوانوں کو پڑھاتا ہوں میں سورۃ یوسف خاص طور پر میں پڑھاتا ہوں، میرا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. بہت زبردست. یعنی جو بھی درس ہو، لیکچر ہو، جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو سورۃ یوسف کے بعد پھر سورۃ الکہف ہوتی ہے. سورۃ الکہف میں پھر وہ نوجوان جو ان کا کریکٹر، پھر اس میں سورۃ الکہف میں صرف اصحاب کہف کا ذکر نہیں ہے، پھر اس میں بہت سے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے موجودہ جو نظریات ہیں نوجوانوں کے تکوینی امور سے متعلق ہو جاتے ہیں. موسیٰ و خضر کی ملاقات ہے، وہ باغ والے جو ہیں ان کے بارے میں وہاں پر بیان ہوتا ہے. ابلیس کا، آدم کا قصہ واقعہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو گویا کہ سورۃ الکہف پھر میں اس کو میں ٹیچ کرتا ہوں. پھر سورۃ لقمان ہے ہمارے قرآن مجید میں. اچھا، پھر سورۃ الحجرات ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں بنیادی اخلاقی اصول بیان کیے جاتے ہیں. تو گویا کہ ہمیں
اس ترتیب سے بنانا چاہیے کہ، اور لٹریچر کی کمی کوئی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ جماعت نے بھی بڑا کام اس پر کیا ہوا ہے اور دیگر اداروں نے بھی کیا ہوا ہے. صرف مسئلہ اتنا آ جاتا ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی کوارڈینیشن، کوئی رابطہ، کوئی مل جی بیٹھنا، کوئی بات کرنا، یہ نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے دائرے میں کام تو کر رہا ہے، جی جی اور اس کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پر اس لیے کم نظر آتا ہے کہ ہم مل کر کام نہیں کرتے. یعنی مثال کے طور پر آپ جامعات، مدارس کو آپ دیکھ لیجئے، علیحدہ علیحدہ بورڈ ہوں گے، سب کچھ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن مل بیٹھ کر دیکھیے ہمارے مسائل تو مشترکہ ہی ہے نا. جی جی یعنی جی جیسے آپ ایک ماں ہیں، ایک بہن ہے، اب آپ کی جو میں گفتگو سن رہا ہوں اس میں ایک مجھے فکر مندی سی نظر آ رہی ہے جی کہ نوجوانوں کی امت کے لیے. تربیت، ان کے جی اخلاقیات، اور یہ ہم کس طرح مسلمانوں کو صحیح راستے پر لائیں. تو لیکن بات یہ نا کہ یہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب بیٹھ کر اس پر کوئی بات ہو اور مشترکہ طور پر ہم اس مسئلے جی کو جی ڈسکس جی کریں. جی یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے ہیں چھوٹے، تو بالکل. اب ان کے اسی لیول پر ہی سیرت کی گفتگو ہو، سیرت کے جی بارے میں بتایا جائے، جی قرآن کے حوالے سے بتایا جائے، جی یا جو بھی ان کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر ان کو گائیڈ کیا جائے. یہ درجے ہیں جس حساب سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے کہ کس عمر کے انسان کے کیا مسائل ہیں. وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، تو ان کو اس حساب سے پھر ٹریٹ کیا جائے یا بیہیو کیا جائے، یا اس حساب سے ان کو پڑھایا جائے، بتایا جائے. اس پر دنیا بڑا کام کر رہی ہے اور کر چکی ہے. بے شک آپ مغرب کی بات کر لیں، یورپ کی، کہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن کم از کم انہوں نے انسانی نفسیات پر، انسانی شخصیت پر اور انسان کے بیہیویئر پر تو بہت کام کیا ہے. تو ہم اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کام کی کمی نہیں ہے، بہت لٹریچر، بہت کچھ ہے، صرف اتنا ہے کہ کوارڈینیشن ہمارا آپس میں نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکیں. وہی تو اجتماعیت اور مختلف لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں آپس میں کوارڈینیشن ہو، ڈائلاگ، مل کے کام کریں تو وہ پھر ان کا قوت بھی بڑھے گی، ان کی آواز بھی زیادہ بلند ہوگی. اس چیز کی تو بہت کمی ہمیشہ ہی رہی ہے، بہت زیادہ، لیکن بہت ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو جائیں، ہماری کوششیں بھی، اور ہم ایوانوں تک بھی پہنچ سکیں، سینیٹرز تک پہنچ سکیں، پارلیمنٹیرینز تک پہنچ سکیں، سیاسی رہنماؤں تک پہنچ سکیں، جو انفلوئنسرز ہیں ان تک پہنچ سکیں، جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان تک پہنچ سکیں، اور جو لیڈ کلاس ہے ان تک بھی ہم پہنچیں، اور تاکہ پھر ہمارا جبھی تو ہم پھر اثر انداز ہو سکتے ہیں نا معاشرے پر. یہ میں آپ ایک بہت سوچتی ہوں اس بات کے اوپر. جی آپ ایک پہلو دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں نفسیاتی مسائل جی بڑھتے جا رہے ہیں، جی خاص طور پر نوجوانوں کو آپ دیکھیں. بالکل. ہم نے بھی آخر وقت گزارا ہے، تو ہم کوئی اتنے خوشحال لوگ بھی نہیں تھے، محنت کی، ترقی کی، آگے آئے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو نفسیاتی ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہیں، کوئی اور ان کے انگزائٹی کے مسائل ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس پر استاد کو بھی اویئر ہونا چاہیے، اس کو بھی پتہ ہو، والدین کو بھی پتہ ہو کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی. بہت سے یعنی ایسے مسائل، اصل مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید لاوارث معاشرہ ہمارا، اور لاوارث سے ہم وہ ہیں. یعنی جیسے اب نے ابھی ریاست کی آپ نے بات کی تھی، دنیا میں آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ جو ان سی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ماں جیسی ہوتی ہے. تو وہ ایک ایک ایشو کو، ایک ایک مسئلے کو ایڈریس کرتی ہے کہ بھئی کہاں پہ کیا کمی رہ گئی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا ماحول وہ نظر نہیں آتا کہ جی 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 جس طرح چھوٹی چھوٹی باہر دیتے ہیں کسی کو. جی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، رویے ہیں، انداز ہیں، طریقے ہیں، رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے بارے میں پوری ایک تربیت اور ایک پورا شعور معاشرے میں ہوتا ہے. اس کی ہمارے ہاں بہت کمی نظر آتی ہے. صرف دین کی یا مذہب کی بات کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہونا نا. اس دین کو، اس مذہب کو، اس کی روح کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھنا، پھر لوگوں کو سمجھانا، پھر ان کو راغب کرنا، یہ اصل کام ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں نظر آتا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ادارے میں ایک کورس ہم نے شروع کیا، میرج گائیڈنس کورس. جی اچھا، یہ میں نے ملائیشیا میں بھی اس کو دیکھا،
جی ترکی میں بھی دیکھا، باہر یورپ امریکہ وغیرہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس طریقے سے مسلمان وہاں پر پوری انتظام ورک شاپس ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ ایک خاص حد تک وہ اپنے دائرے میں ہوتا ہوگا. تو چلیں اور کچھ نہیں تو اس طرح کے سماجی مسائل پر ہی کوارڈینیشن، آپس میں رابطہ اور تعلق ہو کہ بڑے اسکیل پر لوگوں کو ٹرین کیا جائے. طلاق کی شرح آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں ہر سال اس کی جو رپورٹ آتی ہے، سروے ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. طلاق اور خلا دونوں ہی، مطلب وہ بھی ہے ظاہر ہے تفریق، اور یہ سب میں اتنے لوگوں سے ملتی ہوں. اور اس کے لیے یہی ضروری ہے نا کہ میرج، بیفور میرج ورک شاپس اور ٹریننگس ہو. اب نکاح کچھ لوگوں نے ہماری سوسائٹی میں شروع کیا، لیکن امریکہ میں ادھر تو پہلے وہ جاتا ہے کپل جن کی اب شادی طے ہو گئی، میں خود جانتی ہوں ایسے لوگوں کو، وہ جاتے ہیں اپنے کچھ مہینوں کے، کچھ ہفتوں کے ایسے وہ کورس اٹینڈ کرتے ہیں اکٹھے، تو پھر ان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. ملائیشیا اس کے لیے کرنے کی بہت ساری جی ملائیشیا میں 6 ماہ کا کورس ہے. جی. تو اس طرح کی چیزیں ہم کو کیسے، ہم کام تو بہت سارا ہے کرنے کا، لیکن مزید پھر یہ کہ ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور مزید ہم ایسے افراد تیار تو کریں نا کہ جو اس کام کو لے کے آگے بڑھے، اور آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں. تو مزید میں یہ چاہ رہی تھی کہ سیرت النبی کا جو ایک پورا ایک جو کیا میں لفظ استعمال کروں، ایک جو موضوع ہے اور سیرت کی کتابیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت، ان کی جو اتنی ملٹی ڈائمینشنل تھی، جیسے آپ نے رولز ڈیفائن کیے، ہر رول میں وہ آئیڈیل تھے اور آئیڈیل ہیں ہمارے لیے اور تا قیامت رہیں گے. تو ایک بہت سارے وصف ہیں ان کے، ایک وصف جو ان کا حیا کا ہے، اس کی طرف میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا آپ ذرا کچھ واقعات یا کچھ ایسی ہمارے سننے والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بتائیں، جو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جو حیا کا وصف تھا، ایک ودیعت کیا تھا، اور پھر نوجوان ہوئے اور پھر ساری زندگی جو ان کے اندر یہ بات تھی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج جتنا جو آج کا جو دور ہے اس کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور جو سوشل میڈیا پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ ہمیشہ ہی رہا، لیکن آج کل تو ہم جیبوں میں لیے ہوئے یہ چیزیں پھر رہے ہیں، اور ہمیں شاید کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی کہ ہمارا بچہ کون سی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے، یا یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے. اور وہ اس کے اثرات، جیسا آپ نے اشارہ فرمایا مینٹل ہیلتھ کے اوپر، اس کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثرات ہیں. میں ایز اے ڈاکٹر بھی ظاہر اس چیز کو سمجھتی ہوں اور سوچتی ہوں، اور جو اسٹڈیز کتنی کنڈکٹ ہوئی ہیں. تو یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ہماری دونوں ہی جینڈرز کا اس کے اوپر ایک ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ حیا کے لیے کتنی خوبصورت احادیث بھی ہیں، اور کچھ واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس کے. لیکن جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں جی، اس میں 2 باتیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، 2 رکھ لیں یا 3 اس کو آپ. جی ایک تو اللہ کے احکام، بالکل، یعنی اس کے بارے میں صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے نافرمانی سے جی 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 بچنا. جی حیا یہ ہے کہ جب انسان اکیلا بھی ہو، تنہا بھی ہو، تو پھر بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے. تو یہ حیا کا اسلامی حوالے سے تقاضا یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اخلاقیات ہے اس کی پاسداری. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے اپنے معاشرے کا ایک معروف ہے طریقہ، طرز زندگی، اس کی بھی پابندی اور اس کا خیال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو واضح طور پر احادیث میں، صحیح احادیث میں یہ بیان ہے کہ آپ یعنی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار، یہ الفاظ ہمیں حدیث میں آتے ہیں. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیشہ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لعان تھے، یعنی لعان سے مراد لعنت کرنے والے، نہ آپ نے کبھی بھی کوئی بے حیائی کا جملہ، کوئی بدی کا جملہ، کوئی برائی کی بات کبھی آپ نے اپنی زبان سے نکالی ہو، یہ بھی نہیں.
جب ہم حیا اور شرم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص اس کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو ہم پڑھتے ہیں یا عرب کی جو زبان ہے، جو لفظ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس کا مختلف مفہوم بھی ہوتا ہے اور اس کا بڑا وسیع مفہوم بھی جی ہوتا ہے۔ لیکن یعنی حیا ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جی انسان نظروں کو نیچے رکھ لیتا ہے مٹیریل یا فارم میں سمجھتے ہیں ہم، چیزوں کو، اسپریچول لیکن فارم میں کہ اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے، بالکل، ہماری خلوتیں و جلوتیں ہاں سب ہماری اللہ کے ساتھ۔ بالکل، وہ بنیادی طور پر وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنے خدا سے شرماتا ہے، جی خدا سے حیا کرتا ہے۔ جیسے ہم تقویٰ کو جب بیان کرتے ہیں تو تقویٰ میں یہی ہوتا ہے کہ گاڈ کانشیسنیس جس کو ہم کہتے ہیں، جی 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 کہ آپ اکیلے ہوں تو خدا آپ کے ساتھ ہے، دو ہوں تو تیسرا خدا ہے، تین ہوں تو چوتھا خدا ہے۔ تو خدا کے وجود کا احساس یہ کبھی بھی انسان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو تو آپ اس کو بھی حیا کہتے ہیں، اس کو بھی شرم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ حدیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بیان کی ہے، آپ یہ دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیا اور ان کی شرم اس حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے رہے تو رسول اللہ اسی طریقے سے ہی استراحت فرما رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو کور کر لیا۔ حالانکہ پنڈلی کا کور نہ ہونا یا ننگا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے اس کو کور کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ عثمان سے حیا کروں کہ جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے سبحان ہیں، اللہ، تو یہ حضرت عثمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یعنی ہر عمل اگر آپ ہر فعل کو دیکھیں گے نا تو وہ حیا کے ہی ہمیں تابع نظر آئے گا، وہ اسی کے تابع۔ مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا، آپ سے جس نے بھی آ کر مانگا، آپ سے سوال کیا، صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان پر لا جو لفظ تھا نا یہ کبھی نہیں آیا تھا، یعنی آپ کے پاس کوئی آیا تو آپ نے اس کو بٹھا لیا کہ کہیں سے کچھ آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا، یا فرمایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور میرے نام کا جا کر قرض لے لو۔ تو گویا کہ کسی کو انکار کرنا یہ بھی رسول اللہ کی حیا کے خلاف یہ بات تھی۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں تھا، کبھی پیٹا نہیں، زندگی میں کبھی نہیں کسی پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ بات آپ نے اپنی جو خادمہ تھی، خاتون تھی، اس سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں پیٹتا۔ یعنی خدا کا ڈر ہونا یہ بھی حیا کی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس طرح اس کی نافرمانی پر نہیں بولتے، آپ کو اپنے رب کا حیا پیش نظر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات اور خوبیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ مومن کو بھی جو آگے تعلیم ملتی ہے وہ بھی اسی بات کی تعلیم ہے کہ اپنی زندگی میں حیا کو اور اس شرم کو باقی رکھو کہ جو خدا اور بندے کے درمیان بھی ہے، خدا اور بندے اور بندوں کے درمیان بھی جو یہ تعلق ہوتا ہے در حقیقت بنیادی طور پر ہوتا ہی اسی حیا اور شرم کا۔ یعنی آپ اسلام کے احکام کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز وہاں پر نظر آئے گی۔ سورۃ النور کا مطالعہ کر لیں تو ہر جگہ پر یہ بنیادی وصف ہے، وہ جو حدیث پاک ہے نا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جی کہ جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے، رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے تو جی چاہے کرو۔ بنیادی بات ہی یہی ہے کہ جو انسان کو برائی سے بھی روکتی ہے اور ایسے کاموں سے کہ جو بد اخلاقی کے دائرے میں آتے ہیں۔ بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس اینگل کو، اس زاویے سے بھی سمجھایا، اور واقعی اگر تھوڑی دیر کو اگر رک کر سوچے تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم اکیلے ہوں چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ تو ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، لوگوں کے لیے کچھ نصیحت کرنا چاہیں، کوئی تذکیر کرنا چاہیں تو آپ کیجئے، پھر ہم اپنا اختتام کی طرف چلیں۔ مختصر سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید میں رسول اللہ کی جو آمد ہے، آپ کی بعثت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار فرمایا۔ اللہ نے اپنی کسی نعمت پر بھی احسان کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے احسان کیا، لیکن رسول اللہ تشریف لائے تو اللہ نے کہا کہ مومنین پر میں نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المومنین
اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ تو یہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا احترام اور اس کی قدر بھی اتنی زیادہ لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں ہوگی تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی اتنا ہی زیادہ سخت بھی ہوگا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر ہے، احترام ہے، جو محبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، کیا میسج ہمارے لیے لے کر آئے تھے۔ ہماری زندگیاں، کامیابیاں دنیا اور اخروی، وہ رسول اللہ کی ذات اقدس سے ہی وابستہ ہے، آپ کے پیغام سے، آپ کے قرآن سے اور سیرت سے ہماری وابستہ ہے۔ تو محبت کرنا وہ ضرور ہے، کرنی ہے محبت، لیکن وہ محبت خدا کے ہاں قابل قبول ہوگی جس میں رسول اللہ کی اتباع، اطاعت اور آپ کی پیروی ہوگی۔ بہت اچھا آپ نے پیغام دیا۔ تو یہ ہماری نشست تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک چراغ کی مانند ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے۔ آپ محسن انسانیت تھے، آپ رحمۃ للعالمین ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ذات کا مطالعہ کرنے والے بھی بنائیں، اور آپ کے کردار کو ہم رول ماڈل بھی بنانے والے ہوں، اور اس کو اپنی ذات کے اندر ڈھالنے والے بھی ہوں۔ اس موقع پر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرمائے، درگزر کا معاملہ کریں۔ ہماری جو 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ روز حشر ہم شفاعت رسول سے محروم رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایلیجبل کر دیں کہ ہم جو ہیں شفاعت رسول کے حقدار ٹھہریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ آپ کا بہت ہی زیادہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں، جزاکم اللہ خیر، کہ آپ آئے اور آپ نے اتنی زیادہ ہمیں معلومات فراہم کی، اور یقیناً ہمارے سننے والے بھی مستفید ہوں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔